تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. تو آسان لسان القرآن کے اندر آج ہم دہرائی کر رہے ہیں، اور اس دہرائی کے دوسرے سیشن میں ہم جملہ اسمیہ سے اب ابتدا کریں گے، کیونکہ ہم نے جو شروع کے جو لیسنز کیے تھے اس میں ہم بیسکس دیکھی تھی. تو اسم کے جو چاروں پہلوؤں کو ہم نے دیکھا تھا اور کچھ بنیادی چیزیں، اور اب اس کے بعد پھر ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا تھا. اور اسمیہ میں ہم نے معرف باللام جو ہے اس سے جملے بنانے، اور اس طرح اس میں اشارہ سے جملے بنانے، اور اس میں ضمیر سے جملے بنانے سیکھے تھے. تو جملہ اسمیہ میں ہم نے یہ صرف 3 ٹاپک ہی ہم نے کور کیے تھے، تو انہی کو آج ہم انشاءاللہ دہرائیں گے. تو اس حوالے سے وہی سب سے پہلے اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کوشش آپ کی بہت ضروری ہے، اللہ سے دعا بہت ضروری ہے، اور اپنے قلم کا استعمال بہت ضروری ہے. جب تک آپ یہ تینوں کو نہیں اس کے اندر ایڈ کریں گے تو کمی کہیں نہ کہیں کوئی رہ جائے گی. اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، توفیق مانگنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، اور پریکٹس کرنی ہے. اس کے اندر آپ کوشش کرنی ہے، اور اس میں آپ لوگ جو ہم ٹیسٹ بھیجتے ہیں اس کو ٹیسٹ نہ سمجھیں، آپ اس کو مشق سمجھیں، اور مشق کرنے کی کوشش کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ جملے جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. اور ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ ہم جملہ اسمیہ کو پہلے پڑھیں گے. تو جملہ کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں پوری بات جو ہے نا واضح ہو جائے، تو وہ ہم اس کو جملہ کہتے ہیں. جبکہ بعض ایسے مجموعہ ہے الفاظ کا کہ جس میں بات سمجھ میں نہیں آتی پوری، تو وہ مرکب کہلاتا ہے. یعنی مرکب تو ہے، مرکب میں 2 طرح کے مرکب آئیں گے، ایک میں بات پوری سمجھ آئے گی اور ایک میں بات پوری سمجھ نہیں آئے گی. جس میں بات پوری سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ مرکب تو ہے لیکن ناقص ہے، اور جس میں بات پوری سمجھ آئی ہے وہ مرکب تام ہے، اور اصل میں وہی جملہ کہلاتا ہے. یعنی جملہ اصل میں کیا ہے، ایک مرکب ہی ہے، لیکن یہ مکمل مرکب ہے جس کے اندر پوری ایگزیکٹ ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے یہ کتاب ہے، یہ ایک جملہ ہے. لیکن اگر کہیں یہ کتاب، اب یہ جملہ نہیں ہے، یہ کہ آپ کسی کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ مرکب ناقص ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک مرکب جو ہے تام، یعنی جملہ جس کو کہیں گے وہ ہے. تو اصل میں یہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہے. دوسری بات ہم نے ایک بنیادی اس کا انگریڈینٹ سمجھا تھا، اس کا فارمیشن دیکھا تھا کہ جملہ اصل میں مبتدا اور خبر کو ملا کے بناتے ہیں. تو یہ سب سے آسان اور سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے جملہ اسمیہ میں، صرف وہ ایک ہی ہے کہ یہ 2 چیزوں سے بنے گا. ایک مبتدا ہوگا اس میں، اور ایک خبر ہوگی. ٹھیک ہے، اور خبر جو ہے وہ مبتدا کی خبر ہے، یعنی مبتدا کے بارے میں اصل میں بتائے گی کہ مبتدا کیا کر رہا ہے. یعنی مبتدا کے بارے میں جو بھی چیز خبر دی جا رہی ہے اس کو ہم خبر ہی کہہ رہے ہیں. یعنی مبتدا کی خبر ہے اصل میں یہ، اور ایک مبتدا ہے. اور مبتدا ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس سے ہم جملہ اسمیہ کا ابتدا کر رہے ہیں، کیونکہ اس لفظ سے ابتدا ہو رہی ہے، شروعات ہو رہی ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے وہ جملہ، اس لیے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے زید نیک ہے تو اس میں زید مبتدا ہے، کیونکہ زید سے شروع ہو رہا ہے جملہ. اور عربی کے اندر بھی اسی طریقے سے، یعنی مبتدا اور خبر کو ملائیں گے، جس سے سٹارٹ ہوگا وہ مبتدا ہوگا، اور آگے اس کی زید کے بارے میں ایک خبر ہے کہ وہ نیک ہے یا وہ صالح ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ اس کی خبر کہلائے گی. تو اس طرح مبتدا خبر کو ملا کے ہم ایک جملہ بنا لیتے ہیں. پھر اس میں ہم نے اس کے 3 قواعد دیکھے تھے جو آپ نے دھیان سے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. یہ 3 قاعدے ہیں اور بڑے آسان ہیں. ایک تو یہ کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں حالت رفع کے اندر ہوں گے. یعنی عمومی طور پر جب ہم جملہ بنائیں گے تو جو بائی ڈیفالٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ بائی ڈیفالٹ جو یہ بنے گا جملہ، جب ہم بنا رہے ہیں ایک آزاد قسم کا جملہ جس میں مبتدا بھی اور خبر بھی ہے، اور آگے پیچھے اس کا یعنی ہم سیاق و سباق سے ہٹ کے بس ایک جملہ بنا رہے ہیں، تو اس میں رول یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں رفع حالت میں، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع کے اندر ہوں گے. دوسری بات ہم نے یہ کی کہ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی. یعنی ان کی جو حالت ہے اعرابی حالت، اس کے اندر تو وہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو وسعت ہے، یعنی اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا، تو مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. یعنی یہ پہچان ہے کہ آپ عربی میں قرآن کریم کو کھول لیں، احادیث کو کھول لیں، جہاں پر آپ کو ایک جملہ ملے، مثال کے طور پہ 2 ہی لفظ لکھے ہوئے ہیں، زید اور صالح لکھا ہوا ہے، تو آپ نے دونوں کی فارمیشن کو دیکھنا ہے کہ اگر زید یعنی مبتدا جو ہے وہ معرفہ حالت میں ہے اور خبر نکرہ حالت میں ہے، تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ یہ جملہ اسمیہ ہو رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں ہم نے ہے یا اس طرح کا معنی بھی لے کے آنا ہے. یعنی صرف زید نیک نہیں کہیں گے بلکہ زید نیک ہے، یہ ایک پورا جملہ بن جائے گا. تو پہلا رول کیا تھا؟ مبتدا خبر حالت رفع میں ہے، اس کے بعد مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے. اور جو دوسری 2 چیزیں بچیں، اب وہ کیا بچا؟ عدد اور جنس. اس میں یہ آپس میں ایک دوسرے کو فالو کریں گے.
تو کیا ہے؟ اب پہلی چیز دیکھیں، سب سے اوپر والی چیز میں دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی اب آسان میں کر رہا ہوں اس کو، تو مبتدا اور خبر ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، دونوں رفع میں. اسی طرح تیسری چیز دیکھیں، مبتدا اور خبر دونوں جنس اور عدد کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. تو صرف ایک جگہ پہ ڈیفرنس ہے، یعنی جو یاد رکھنے کا انداز اب اس طرح سے اب رکھ لیں کہ صرف ایک جگہ پہ یہ چینج ہوں گے آپس میں. وہ کیا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی، ورنہ ایک دوسرے کو یہ فالو کر رہے ہوں گے. اور مبتدا اور جو پہلا رول ہے وہ بس یہ کہ رفع میں ہوں گے، یہ دونوں ہی رفع میں ہوں گے. ورنہ اگر مبتدا ایک ہے جنس تو خبر بھی ایک، مبتدا مثنی ہے تو خبر بھی مثنی، اس طرح مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، اور مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. تو یہ ہمارے سامنے آئے گی. تو ہم نے ایک اور چیز یہ کہی تھی، بات یہاں پر ڈسکس کی تھی کہ یہ جو ہے نا، اس کے لیے کوئی ہم ورڈ یوز نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ خود بخود اس کی فارمیشن سے، جو فارمیٹ ہے ہمارے جملے کا، اسی سے مطلب نکل آئے گا. یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلی چیز معرفہ ہے اور بعد والی چیز نکرہ. دو اسم یوز ہو رہے ہیں، ایک اس میں سے مبتدا ہے، ایک اس میں سے خبر ہے، پہلے والا معرفہ ہے، دوسرے والا نکرہ ہے. تو اگر یہ دونوں مل گئی تو آٹومیٹکلی ہے، ہم اس کے میننگ میں ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو حالت رفع میں کرنا ہے، یعنی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صالح. دیکھیے اب یہاں پر زید اور صالح، یہ دو لفظ ہمارے سامنے آ گئے. زید نیک ہے، زید اور صالح دونوں کی ہم نے عربک بس ڈھونڈ کے نکال دی، یہاں پہ لگا لی. اب زید، یہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اس میں علم ہے، تو یہ پہلے سے ہی کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ مبتدا کی کنڈیشن کیا تھی کہ وہ معرفہ میں ہونا چاہیے، تو یہ تو پہلی معرفہ میں اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. اور دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہونے چاہیے. تو زید حالت رفع میں ہے، زیدن یعنی حالت رفع میں ہم اس کو کر لیں گے زیدن. صالح کو بھی حالت رفع میں کریں تو کیا ہوگا؟ صالحن. ٹھیک ہے؟ اب تیسری چیز جو ہماری تیسری کنڈیشن کیا تھی کہ وہ جو جنس اور عدد میں ایک جیسے ہم نے ان کو کرنا ہے. اور دوسرا، صالح کو الصالح نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ نکرہ رہے گا، تو ہم نے اس کو خبر کو نکرہ رکھنا ہے، تو صالح ہی رہے گا. الصالح غلطی سے بھی ہم نہیں کریں گے، اگر کرتے ہیں تو وہ کچھ اور بن جائے گا، یعنی پھر وہ جملہ نہیں رہے گا بلکہ وہ مرکب ناقص بن جائے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. تو وہ جملہ نہیں رہے گا. تو یہ معرفہ، یہ نکرہ، یہ واحد، یہ واحد، یہ مذکر، یہ مذکر، یہ معرفہ، یہ یعنی حالت رفع میں، یہ بھی حالت رفع میں، یہ معرفہ اور یہ نکرہ. تو ہم نے ساری کنڈیشنز اس کے اوپر اپلائی کر دینی ہے. تین ہی صرف کنڈیشن ہے. تو اگر آصف بھائی آپ اگر اس کو ریپیٹ کریں کہ کیا کنڈیشنز ہیں، آپ بتائیں گے؟ یعنی تین جو رولز ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں وہ کیا کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا تو خبر نکرہ ہوگی. جی ٹھیک ہے. اور جنس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اگر جو مبتدا ہے وہ مذکر ہے تو خبر بھی اس کی مذکر ہی آئے گی، اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہی لے کے آنی پڑے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور تعداد کے لحاظ سے اگر عدد کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر مبتدا ہمارا واحد ہے تو جو خبر بھی ہماری جو ہے وہ واحد ہوگی. ڈیفرنس کہاں پہ تھا؟ تو ڈیفرنس تھا کہ اگر مبتدا ہمارا معرفہ ہوگا تو خبر جو ہے نا وہ نکرہ ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ کلیئر ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بس اگر تین رولز یاد ہیں ہم بڑی آسانی سے دو لفظ تین لفظ کو لے کے ہم جملے بنا سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس سامنے آگے پھر مثالیں ہیں کہ زید لمبا ہے، ہم زید کی عربی ہمیں آتی ہے زید، تو اس کو ہم نے حالت رفع میں لینا تو کیا کہیں گے؟ زیدن. اچھا، اس کے بعد زید معرفہ ہے کیونکہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، تو زید اس میں علم ہے، معرفہ ہے، یعنی خاص نام ہے، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام جو خاص ہے تو وہ ہمیشہ معرفہ ہی ہوتے ہیں، تو پہلے سے معرفہ ہے. یہ واحد ہے. اب اس کے بعد لمبا کیا تھا؟ طویل. اب طویل کا حالت رفع کیا ہے؟ طویلن. ورنہ تین صورتیں کیا ہے؟ طویلن، طویلن، طویلن. ہم نے کون سی لینی ہے؟ حالت رفع، طویلن. اچھا، یہ بھی واحد تھا تو یہ بھی واحد، طویلن. اگر یہ جمع ہوتا تو یہ بھی جمع ہو جاتا. یہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہے. اگر یہ مؤنث ہوتا زید کی بجائے یہاں پر عائشہ ہوتا تو کیا ہم کرتے؟ طویلتن. ٹھیک ہے؟ تو خود بخود یہ طویلہ تن ہو جانا تھا. دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو نکرہ رکھا، الطویل نہیں لکھا، الف لام نہیں لگایا، اس کو معرفہ نہیں بنایا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کنڈیشن سیکنڈ یہ تھی کہ زید معرفہ ہوگا اور یہ نکرہ ہوگی. تو اس طریقے سے ہم اس رول کو اگر ہم سب چیزوں کے اوپر اپلائی کرتے جائیں، جملے بناتے چلے جائیں. زید خوبصورت ہے، زیدن جمیل، سارے رولز اپلائی ہو رہے ہیں. زید عبادت گزار ہے، زیدن عابد، زید عبادت گزار ہے. زیدن جالس، زید بیٹھا ہے. زیدن صائم، زید روزے دار ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض اوقات ہمیں جملہ اردو میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے. زید نے روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے،
یعنی مطلب یہ کہ زید روزے دار ہے. ٹھیک ہے, تو اردو میں بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ لمبا جملہ 1 2 3 4 5 لفظ ہیں, یہاں پہ عربی میں اس کے لیے صرف 2 لفظ ہیں, اس کے اندر سب یہ شامل ہے میننگ. زید ڈاکٹر ہے, زید طبیب. تو یہ ہمارے سامنے بڑے آسانی سے ہم نے دیکھ لیا. مؤنث اگر ہے تو اسی طریقے سے دیکھ لیں, حفصہ ڈاکٹر ہے تو حفصۃ طبیبۃ. اب کیا کیا ہم نے, کیونکہ یہ مؤنث تھی حفصۃ تو طبیبۃ, اور یہ یاد بس رکھنا ہے جب بھی آپ چیزوں کو چوز کریں گے. تو آپ نے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلی ریویژن میں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بعض جو منصرف اور کچھ غیر منصرف, تو یہ غیر منصرف ہے. تمام عرب عورتوں کے نام غیر منصرف ہے. تو حفصۃ, ٹھیک ہے, یہ حالت رفع ہے. حفصۃ حفصتی, تو حفصۃ ہم نے حالت رفع لی, یہ واحد یہ بھی واحد, یہ مؤنث یہ بھی مؤنث, طبیبۃن ہم نے کر دیا اس کو. اور یہ مذکر ہے, یہ حالت یہ معرفہ ہے. کیسے پتہ چلا, کیونکہ یہ حفصۃ یہ نام ہے کسی عورت کا, اور طبیبہ یہ نکیرہ ہے کیونکہ الف لام نہیں لگایا ہوا ہم نے اس کے ساتھ. تو اسی انداز میں ہم چلیں گے. اور اس کے بعد ابراہیم نبی ہیں, تو ابراہیم یہ کیا تھا ہم نے دیکھا تھا, ہم نے اسی میں یعنی آپ نے ہمیشہ جو ہے نا کچھ چیزوں کو پرنٹ کر کے اپنے سامنے چارٹ کی شکل میں رکھ لینا ہے. یعنی کچھ عرصے جب تک آپ کو زبانی اچھی طرح یاد نہیں ہو جاتی, وہ یہ کہ وہی جو منصرف اور غیر منصرف کا جو چارٹ ہے نا, غیر منصرف کا چارٹ, وہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں. ابراہیم کو ہم نے کیا کرنا ہے, کیا ہم نے ابراہیمن لکھنا ہے یا ابراہیمو کہنا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ 6 نبیوں جن میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ بھی شامل ہیں, ان کے علاوہ یعنی 6 نبیوں کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں وہ غیر منصرف ہیں. یعنی ابراہیم, اسماعیل, اس طرح جبریل, ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے آئے گا. محمدن یہ اسی طرح, صالحن وہ اس طرح سے آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح ہم نے کچھ صحابہ کرام کے نام, اور بعض میں ہم نے دیکھا تھا الف نون پہ ختم ہونے والے عرب مذکروں کے نام, عثمان, غنی, ولیم, ہم نے کہا تھا غیر جو عرب نام ہے وہ ولیم, ابید, تو اس طرح سے ولیم سفید ہے. تو یہ ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اگر ہم نے کہا کہ ہم نے ہمارے پاس 2 ہیں مبتدا, دیکھیں جبریل اور میکائیل فرشتے ہیں, یہاں پر مبتدا 2 ہو گئے. تو ہم نے جبریل اور میکائیل کی عربک لکھ دی, جبریل و میکالو, جبریل و میکالو. اب یہ دونوں کے لیے فرشتے ہیں, یہ کیا ہے, ان کی خبر ہے. یہ مبتدا ہے جبریل اور میکال, یعنی یہاں پہ جبریل خبر نہیں, مبتدا نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں مبتدا ہیں, جبریل اور میکال. اسی طرح زید اور حامد, عائشہ اور مریم, زید اور فاطمہ, یہ مبتدا ہیں. ان کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے, فرشتے ہیں, نیک ہے, کھڑے ہیں, نیک ہے. تو یہ خبر آئے گی اسی اعتبار سے. تو کیونکہ یہ 2 تھے تو مالکن کی ہم نے کیا کیا, 2 مثنیٰ بنایا, کیسے, آنی لگا کے, ملکانی. ٹھیک ہے, ملکانی, تو یہ ملکانی آ گیا. تو دونوں حالت رفع میں ہیں. کیسے پتہ چلا, کیونکہ ملکانی, ملکینی, ملکینی, تو ہمیں یاد تھا کہ ملکانی جو حالت رفع ہے, نصب اور جر کیا تھی, عینی, عینی. تو یہاں پہ ہم نے حالت رفع لی, کیونکہ کنڈیشن پہلی یہ تھی کہ مبتدا اور خبر حالت رفع کے اندر ہوں گے. تو یہ ہم نے چیزیں کچھ جو یاد رکھنی ہے. اسی طرح عائشہ تو و مریم صالحہ, تانی, آنی, یہ ہمیں حالت رفع پتہ چل رہی ہے. قائمانی, حالت رفع پتہ چل رہی ہے. اس طرح جمع کے اندر جائیں, اب 3 تھے ہمارے یہاں پر مبتدا, تو جمع میں اونا اور اینا ہم نے ساؤنڈز دیکھی تھی. ٹھیک ہے, تو اونا حالت رفع ہے, اینا حالت جو ہے وہ نصب اور جر ہے. اسی طرح صالحاتن, 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 تو یہاں پر حالت رفع صالحاتن آ رہی ہے 3 عورتوں کے لیے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اگر زیادہ ہو گئے ہیں مبتدا کوئی بات نہیں ہے, آپ نے مبتدا جتنے بھی ہیں ان کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے. تو یہ 3 ہے, تو ہم نے کہا تھا 2 سے زیادہ جمع ہوتا ہے, تو اس لیے ہم نے جمع کا صیغہ خبر کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ بڑی کلیئر ہیں چیزیں انشاءاللہ, تو زیادہ مشکل نہیں. آگے چلتے ہیں, تو اس کی اور آگے مزید جو ہے نا اس کی ایگزامپلز ہم نے دیکھی تھی. اسی میں ہم نے ایک اہم عربی قاعدہ بھی دیکھا تھا, تو اس کو آپ ہم دہرا لیتے ہیں. ہم نے جتنی بھی ایگزامپلز دیکھی وہ کیا تھیں, وہ ایسی تھیں کہ جو زندوں کی صفات تھیں زیادہ تر, جیسے المسلمون, المسلمانی, المسلمون. لیکن اگر کوئی چیز آ جائے, یعنی مبتدا کوئی چیز ہے, کوئی یعنی جاندار نہیں ہے, تو عربی کا ایک اہم کلیہ ہم نے دیکھا تھا کہ عرب میں گرامر میں خصوصاً ہم بات کریں گرامر کی, سائنس کی بات ہم نہیں کر رہے, تو اس میں مخلوقات یا عاقل ہیں یا غیر عاقل, ہر چیز مخلوق ہے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت خالق ہے, باقی سب مخلوق ہے. تو عاقل ہم نے کہا کہ گرامر کے روح سے انسان, جن اور فرشتے عاقل ہیں, باقی سب غیر عاقل ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ جب بھی مبتدا جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی. تو قلم, اگر القلم, اب یہ دیکھیں قلم نہیں ہم لا سکتے کیونکہ ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے.
مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی، تو ال لگا کے ہم نے اس کو الف لام لگا دیا، القلم تو قدیم، ٹھیک ہے، دو ہو گئے، القلمانی قدیمانی. لیکن جیسے ہی جمع آیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. تو ہم نے، حالانکہ یہ مذکر تھا، غور کریں، قدیمن، قدیمتن نہیں ہے، قدیمتان نہیں ہے، لیکن غیر عاقل کی جمع کے لیے جب خبر لے کے آئے تو ہم نے واحد مؤنث لائی، واحد مؤنث. تو یہ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے جو میں نے امپورٹنٹ ایک چیز پڑھی تھی. تو اس کے بعد ہم نے غیر عاقل کی کچھ مشق آپ کو کروائی تھی کہ جیسے القلم قدیم، النافذۃ مغلقۃ، الباب مفتوح. تو اگر یہی جمع ہو جائے النوافذ مغلقۃ، ٹھیک ہے. اب یہ واحد تھا تو واحد ہی ہم نے یہاں پہ لگا دیا، واحد مؤنث واحد، ٹھیک ہے. البابانی دو ہے تو مفتوحانی، لیکن جیسے ہی الابواب ہوا جمع ہوا تو مفتوحات. الکراسی یعنی اب جمع ہو گیا کرسیوں کا تو مکسورۃ. الغرف یعنی کمرے ہیں جمع ہو گیا تو نظیفۃ، وہ صاف ہیں. الکتب جدیدۃ. تو واحد مؤنث لے آئیں گے جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی. اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ یہی جملہ اسمیہ اسماء اشارہ سے اگر سٹارٹ ہو رہے ہوں، یعنی پہلے ہم نے الف لام کے پیچھے بات کی تھی، یعنی یا تو اسماء علم ہم نے یوز کی ہے، زید، حامد اور اس طرح کی چیزیں، یا پھر مسلم اگر ان کی صفات کی تو الف لام لگا دیا المسلم. پھر قلم اگر ہم نے چیزوں کو لے کے آئے تو القلم لگا دیا، معرفہ بنا لیا. اب دوسرا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں کیونکہ پہلی کنڈیشن معرفہ ہونا ہے، تو معرفہ ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ معرفہ جو چیزیں وہ کیا کہیں، 5 ہم نے معرفہ کی قسمیں پڑھی تھی، جس میں اسماء علم تھے، اس کے بعد اسماء اشارہ تھے، اسماء ضمیر تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح اسماء موصولہ تھے، اور ہم نے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ معرف باللام تھے. تو معرف باللام وہ ہم نے دیکھ لیا، اسماء علم ہم نے پہلے دیکھ لیا. تو اب جو جملہ اسمیہ ہے وہ ہم اسماء اشارہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں دس دیٹ، یہ وہ والا اشارہ ہے. تو ایک چیز ہم نے پڑھی کہ تمام اسماء اشارہ جو ہیں وہ معرفہ ہیں، جتنے بھی اسماء اشارہ کو کیا ہیں، وہ معرفہ ہوتے ہیں، یعنی وہ معرفہ ہیں، ان کو معرفہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، خود ہی معرفہ ہیں وہ. اور تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مبتدا کی کنڈیشن پوری کریں، یعنی یہ مبتدا بن کے آ سکتے ہیں. اسماء اشارہ ہمیشہ کیا بن کے آ سکتے ہیں؟ مبتدا بن کے آ سکتے ہیں بڑی آسانی سے. تو یہ مبتدا بن جائیں گے آرام سے. تو اس کا ہم نے چارٹ پڑھا تھا کہ قریب اور بعید 2 اشارے ہوتے ہیں، جیسے دس اور دیٹ 2 اشارے ہوتے ہیں. لیکن عربی کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس مذکر مؤنث کے لیے علیحدہ علیحدہ اشارے ہیں. انگلش میں تو دس اور دیٹ ہے صرف، لیکن عربک میں مذکر مؤنث کے لیے علیحدہ ہیں. تو اگر مذکر ہے تو ہاذا، اور اگر مؤنث ہے تو ہاذی. اس طرح بعید ہے تو مذکر ہے تو ذالکا، اور اگر مؤنث ہے تو تلکا، ذالکا تلکا اور ہاذا ہاذی. تو اس کا واحد مثنیٰ اور جمع ہم نے پڑھا تھا، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی. تو مؤنث کیسے؟ ہاذی ہاتانی ہاؤلائی. اس طرح بعید میں دیکھیں تو ذالکا ذانکا اور اولائکا، تلکا تانکا اولائکا. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سالہ جو ہے یہ حالت رفع کا چارٹ ہے. یہ چارٹ کیا ہے؟ حالت رفع. یہ جو یلو میں جتنے لکھے ہیں یہ حالت رفع ہیں. تو ان کا نصب اور جر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. نارملی ابھی ہمارے سامنے یہ یوز نہیں ہوگا ابھی، لیکن جملہ اس میں ہمیں یوز نہیں ہوتا ہے، لیکن آگے یوز ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کی حالت نصب اور جر بھی بتا دی تھی کہ وہ صرف مثنیٰ میں بنے گی، ورنہ باقی سب مبنی ہیں. ہم نے اس کی دیکھی تھی بات کہ ہم نے 3 طرح کے اعرابی انداز دیکھے تھے کہ بعض اسماء مبنی ہیں، یعنی وہ ڈھیٹ ہیں، وہ نہیں بالکل بدلتے. ہاذا ہاذا ہی رہے گا، چاہے اعرابی حالت کوئی بھی ہو جائے، رفع نصب جر اس میں ہاذا ہی رہے گا، ٹھیک ہے. حاضی ہی حاضی ہی رہے گا، ذالکا ذالکا ہی رہے گا، ہاؤلائی اسی طرح رہے گا، اولائکا اسی طرح رہے گا. لیکن مثنیٰ جو ہے یہ نصب اور جر میں بدل جائیں گے. ہاذانی، اور اصل غور کریں آنی اصل میں آ رہے ہیں. تو آپ نے پڑھا تھا مثنیٰ کی آوازیں ہیں، آنی اینی، آنی اینی، تانی تینی، ٹھیک ہے. اور زانکا زینکا، یہ ایک ڈیفرنٹ ہے، زانکا زینکا اور تانکا تینکا. لیکن دیکھیں ساؤنڈ ہے، یعنی ایک رائمک سے ہیں اور بڑی آسانی سے آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے. تو یہ ہم نے حالت رفع کا چارٹ ہم نے پڑھا تھا. تو سید پیرزادہ بھائی آپ اس کو ذرا پڑھیں گے، چاہے اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، یہ پورا چارٹ کو آپ پڑھ کے سنائیں. یعنی مذکر سے ایسے ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہاذی ہاتانی ہاؤلائی، اس طرح سے. جی آپ موجود ہیں؟ جی میں پڑھوں؟ چلے آپ پڑھ لیں. ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہاذی ہاتانی ہاؤلائی. اور بعید کے لیے ہے ذالکا ذانکا اولائکا، اور مونس کے لیے تلکا تانکا اولائکا.
ٹھیک ہے. اور یہ مثنیٰ کے جو حالت نصب اور جر ہیں یہ پڑھیں اب. آزانی سے آزانی ہازینی. ہازینی ہاولائی ہازہی ہاتانی ہاولائی ذالک زینک اولئک تلک تینک اولئک. چلیں جزاک اللہ خیر. تو یہ ہم نے اسماء اشارہ کو دیکھ لیا. باقی آپ دیکھیں رولز وہی رہیں گے. باقی رولز یہی ہیں, کوئی اس میں چینجنگ نہیں آ رہی, کیونکہ وہ ہم نے 3 جو بنیادی قاعدے پڑھے تھے جملہ اسمیہ بنانے کے وہی ہے. مبتدا ہے, خبر ہے. مبتدا اور خبر میں ہم نے کیا کہا تھا کہ دونوں حالتیں رفع کے اندر ہوں گے. دوسری ہم نے کنڈیشن کیا پڑھی تھی, دوسرا قاعدہ کیا پڑھا تھا, مبتدا معرفہ ہوگا, خبر نکیرہ ہوگی. اور تیسری ہم نے پڑھا تھا کہ عدد اور جنس میں دونوں ایک دوسرے کو فالو کریں گے. تو یہاں پر غور کیجئے کہ یہاں پہ کیا ہوگا, ہم پہلے کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے ہاذا, تو اسی کے مطابق ہم دوسرے کو بناتے جائیں گے, مبتدا کے مطابق خبر کو بناتے چلے جائیں گے. تو ہاذا طالبن, ہاذہی طالبتن. لیکن ایک اہم بات ہے کہ ہم یہاں پر پہلے دیکھ لیں گے کہ یہ ہے کیا, یعنی جو بھی ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے اس کے مطابق ہم مبتدا کو لے آئیں گے, کیونکہ ہم نے اس کا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ ہاذا آئے گا, ہاذہی آئے گا, تلکا آئے گا, کیا آئے گا, تو اس کے مطابق لے کے آنا ہے. یعنی مذکر مؤنث کا تعین اس کے مطابق کریں گے. تو اس لیے کیونکہ یہ جو اردو میں ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے, یہ تو نہیں بتا رہا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو طالب علم ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث, طالبہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ مذکر ہے مؤنث. تو اس لیے ہم نے اس کے اعتبار سے شروع کرنا ہے. اور یہاں پر بھی غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ بھی واحد مؤنث ہوگا, یعنی اشارہ غیر عاقل کی جمع کے لیے بھی واحد مؤنث ہی آئے گا. جو ہم نے پہلے رول پڑھا تھا وہی یہاں پر بھی آئے گا, جو پہلے ہم معرف باللام کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو ہم اس کو واحد مؤنث کو اس میں لگاتے ہیں. تو یہ اسی انداز میں ہاذا طالبن, یہ طالبہ ہے, ہاذہی طالبتن. تو جمع دو مثنیٰ تو کیا آئے گا, ہاتانی طالبتانی ہاؤلائی طالباتن. ٹھیک ہے, تو اب غور کریں, یہ رفع ہے یہ بھی رفع ہے, کیونکہ یہ تو مبنی ہے ویسے ہی نا, تو تینوں میں ایک ہی جیسا رہتا ہے. طالباتن ہم نے حالت رفع لی. اس کے بعد یہ ایک ہے یہ بھی ایک ہے, یہ کیا ہے, اب یہ ایک ہے یہ جمع ہے, یہ طالباتن کیا ہے یہ بھی جمع ہے. تو ہم نے عدد کو بھی ایک جیسا کر لیا. مذکر ہے یا مؤنث ہے ہم نے یہاں سے دیکھا, یہ طالبہ ہے یا یہ طالبات ہیں, یعنی مؤنث کی بات ہو رہی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ہی جیسا رہتا ہے جنس میں. ٹھیک ہے, یہ جمع کا صیغہ ایک ہے, تو ہاؤلائی رہے گا, طالباتن یہاں سے پتا چلے گا کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے اور یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم نے تیسری بات کی کہ یہ مذکر ہے اور یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہے. تو یہ معرفہ ہاؤلائی تمام اسماء اشارہ ہے ہی معرفہ, اور یہ نکرہ ہے, الف لام نہیں لگا ہوا. تو طالباتن ہاؤلائی طالباتن, اولئک اطباء اولئک طبیباتن, اطباء طبیب کی جمع ہے, اور اسی طرح طبیبہ کی جمع طبیبات, نافذاتن کی جمع نوافذ, ناقتن کی جمع ناقاتن. تو یہ اصل میں زیادہ مشق جو میں نے اکثر دی ہوتی ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ نئے لفظ آپ کو پتہ چل جائیں, مختلف طرح کی ویریشنز آپ کو پتہ چل جائیں کہ کیسی کیسی ویریشنز ہو سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے اس میں ضمیر کو دیکھا تھا, یہ تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی, اور یہ لاسٹ ہے اب ہماری, کہ ضمیر میں کیا ہے جو اصل اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے پروناؤنز انگلش میں ہوتے ہیں, ہی شی اٹ وغیرہ جو یوز ہوتے ہیں, یو وغیرہ جو یوز ہوتے ہیں, تو وہ ہیں. اس کی اقسام آپ کو پتہ ہے وہی انگلش میں جیسے ہم پڑھتے ہیں, فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن یعنی جو بول رہا ہے, جو کلام کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے, متکلم, مخاطب جس سے بات کریں. جیسے یو یہ ہے آئی یا وہی, مخاطب کیا ہے یو, اور غائب کیا ہی شی اٹ دے, یہ سارے وہ ہیں. تو وہی جو انگلش میں ہے اسی اعتبار سے عربی کے اندر بھی 3 اقسام ہی اس کی بنتی ہیں. تو اس کا بھی چارٹ ہم نے دیکھا تھا. تو اس میں غائب, حاضر, متکلم, وہی 3 چیزیں ہمارے پاس فارمیٹ بنتے ہیں. یاد کرنے کے اعتبار سے غائب کو پہلے رکھا جاتا ہے, ورنہ ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے تو قسموں میں تو متکلم پہلے تھا. تو یہ یاد اس طرح ذرا آسانی سے ہو جاتا ہے. تو غائب مذکر مؤنث کو دیکھنا پڑے گا, حاضر مذکر مؤنث کو دیکھنا پڑے گا, متکلم اس میں مذکر مؤنث نہیں ہوتے, اس میں مذکر یا مؤنث کے لیے ایک ہی ہے. تو ہوا, ہما, ہم, یعنی واحد, مثنیٰ اور جمع. ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا, نحنو, اور جمع کے لیے بھی نحنو, مثنیٰ کے لیے بھی نحنو. یعنی انا کے علاوہ, یعنی اکیلے کے علاوہ مثنیٰ جمع ایک ہی حالت ہے, نحنو استعمال کریں گے اگر آپ متکلم ہیں. تو یہ ہم نے اس کا چارٹ ہم نے پڑھا تھا, اور باقی سب رولز پہلے ہی آپ کو پتا ہے وہ سیم کو سیم ہوں گے. جملہ بنانے کا اصول وہی ہیں جو پہلے ہم نے بات کی کہ پہلے معرفہ ہوگا, مبتدا معرفہ ہے, خبر نکرہ ہے, دونوں عدد اور جنس کے اعتبار سے ایک دوسرے کو فالو کریں گے, اور دونوں حالتیں رفع کے اندر ہوں گے. سیم انہی رولز کو آپ اپلائی کر کے اس سے بھی جملے بنا سکتے ہیں. یہ کچھ مثالیں ہم نے پہلے بھی درس میں بھی دیکھی تھی, اب یہ ریویژن بھی اسی طرح کی مثالیں ہیں.
تو یہ بہت ہی سمپل انشاءاللہ جملہ اسمیہ کو یہاں پہ ہم نے کور اپ کر لیا ہے. تو آگے مزید مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تو جیسے انت قائم، انتما قائمانی، انتم قائمون، یعنی ہم نے جب یہ خبر لے کے آنی ہے تو وہ مبتدا کو ذہن میں رکھ لینا کہ جمع کی بات ہو رہی ہے، تو اسی اعتبار سے قائمون اور اسی اعتبار سے آپ نے سارا کچھ یعنی ویسے ہی کرنا ہے جیسے مین ہم نے رولز پڑھے ہیں. تو ہم اپنے ریویژن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو اگر اس اعتبار سے کسی کو سوال ہوگا تو پوچھ سکتے ہیں، تو ورنہ ہم کفار مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم.